الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ میں اس وقت آپ کے سامنے زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اب ہم تقریباً آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس وقت مسلمان بڑے پیمانے پر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ بہت سارے ساتھیوں کی میرے پاس ایسی کال آئی کہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ بتائیں، تو میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فضیلت، زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ کی طرف سے کیا وعید ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، زکوٰۃ کتنی فرض ہے اور زکوٰۃ کہاں کہاں دی جانی چاہیے، تقریباً ان تمام باتوں کو بہت کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، سب سے پہلے زکوٰۃ کی میننگ سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں بڑھنے یا پاک ہونے کے۔ قرآن کریم میں آیت ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اس کو پاک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما نقص مال من صدقۃ، کہ مال صدقہ کر دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ جو ہے وہ مال سے حقداروں کے لیے نکالنا، گویا کہ جو مالدار ہیں ان کے مال میں سے غریب لوگوں کے لیے کچھ مال کو نکالنا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ کا رسول جاننا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ تو یہ جو ہے زکوٰۃ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیے ہوں گے کہ یہ اسلام کے 5 بنیادی اراکین میں سے ایک ارکان ہے۔ اگر کسی نے ان 5 اراکین میں سے کسی ایک ارکان کو بھی جو ہے انکار کر دیا یا ڈھا دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے پوری عمارت کو ڈھا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے تھے، تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کی۔ وصیت یہ کی کہ معاذ، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہے، جب تم ان کے پاس جاؤ تو ان سے کہنا کہ وہ اللہ پر ایک اللہ کو مانے اور ایک اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانے۔ جب وہ یہ بات مان جائیں تو پھر ان سے کہنا کہ میں اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں، میری رسالت کو تسلیم کریں۔ جب وہ یمن کے لوگ تسلیم کر لیں تو ان سے کہنا تمہارے اوپر اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جب اس بات کو مان لیں تو ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مالداروں میں سے مال لیا جائے گا اور تمہارے غریبوں میں اس کو دیا جائے گا۔ جب وہ اس کو بھی مان لیں تو تم ان کے مال میں سے اچھا نہیں لینا بلکہ درمیانی لینا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، تاکہ جو ہے، کیونکہ اللہ اور مظلوم کے بد دعا کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کر کے بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، تو بہت سارے مسائل آپ کے سامنے ایک دم آن کر کھڑے ہو گئے۔ اس میں سے ایک مسئلہ تھا مانعین زکوٰۃ کا، یعنی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، ان کی خلافت کے وقت میں زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا اور کہا کہ جو زکوٰۃ دینے سے منع کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مسلمانوں سے جنگ کریں گے جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق فرق کرے گا، میں اس سے جنگ کروں گا اور تب تک جنگ کروں گا کہ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی ایک مہار بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر وہ نہیں دیں گے تو میں اس کے لیے بھی جنگ کروں گا۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام میں کتنی اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
3 چیزوں کی قسم کھائی، اور قسم کھا کر کہا کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، اسے یاد کر لو۔ اس میں نمبر 1 ہے، آپ نے فرمایا صدقے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ مظلوم اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کوئی مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، اگر وہ صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو قسم کھا کر بات کہی، تیسری بات وہ یہ تھی کہ جو شخص بھی بھیک مانگنے کا دروازہ اپنے اوپر کھول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک تنگ دستی کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ تو آپ کو ان 3 باتوں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے۔ اب محترم سامعین، میں آپ کے سامنے اس شخص کے بارے میں بتا دوں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس میں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، وہ دردناک عذاب کیا عذاب ہے؟ کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا حباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو یہ کہ ان کا جو مال ہوگا وہ جہنم کی آگ میں دھکایا جائے گا، پھر ان کے بازوؤں پر، ان کی پیٹھوں پر، ان کے پہلوؤں پر اس کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے، چکھو اس کا مزہ، اس کو تم جو ہے سمیٹ کر رکھتے تھے اپنے پاس میں اللہ کے راہ میں۔ تو زکوٰۃ جو ہے سونے چاندی کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ ہمارے تجارت پہ فرض ہے، زرعی پیداوار جو اپنے کھیت کی ہوتی ہے اس کے اوپر فرض ہے، مویشیوں کے اوپر فرض ہے، اور جو دبے ہوئے یعنی کان یا معدنیات نکلتی ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنی زکوٰۃ فرض ہے محترم سامعین؟ 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے، اتنی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کے خرچ کرنے کے 8 مصرف بتائے ہیں، یعنی ان 8 جگہوں پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ اس میں نمبر 1 گئے ہیں، نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، فقیر مسکین مطلب حاجت مند لوگ، ضرورت مند لوگ، بیچارے لوگ، نمبر 3 عاملین، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 فی الرقاب، اور نمبر 6 ہے غارمین، ابن السبیل اور فی سبیل اللہ۔ ابن السبیل و فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ تو وہ یعنی اللہ کی راہ میں، یعنی چاہے وہ تبلیغ دین کے لیے ہو یا جہاد کے لیے ہو یا کوئی اور کام اللہ کے لیے ہو رہا ہو تو اس میں دی جانا چاہیے۔ اور ابن سبیل مسافر وغیرہ کہ جیسے کوئی مال کہیں لٹ گیا ہو، اس کے پاس کرایہ نہیں ہو، کھانے نہیں ہو، کپڑے نہیں ہو، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ 8 جگہ ہیں جہاں آپ کو اپنی زکوٰۃ خرچ کرنی ہے۔ ایک بار پھر سن لیں، فقیر کے اوپر، مسکین کے اوپر اور عاملین کے اوپر، مؤلفۃ القلوب کے اوپر اور غارمین کے اوپر، فی الرقاب یعنی گردن چھڑانے میں، اور ابن السبیل اور فی سبیل اللہ۔ یہ 8 مقام ہیں جہاں آپ کو زکوٰۃ اپنی خرچ کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ خرچ نہیں کرنی ہے، یہ بھی آپ سن لیجئے۔ اہل بیت کے اوپر زکوٰۃ خرچ نہیں کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے، جو آل اولاد ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ، سید سادات ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ نہیں کرنی ہے۔ اپنی ماں کے اوپر، ماں باپ کے اوپر زکوٰۃ خرچ نہیں کرنی ہے۔ اپنی اولاد کے اوپر زکوٰۃ خرچ نہیں کرنی ہے۔ اپنی بیوی کے اوپر زکوٰۃ خرچ نہیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ خرچ نہیں کرنی ہے۔ آپ غیر مسلم کی مدد دوسرے مت سے کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ غنی کے اوپر، کوئی آدمی مالدار ہے، اس کے اوپر آپ جو ہے زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے۔ کوئی مکتسب ہے یعنی کمانے والا آدمی ہے، اٹا کٹا ہے، بڑھیا آدمی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے۔ اب محترم سامعین، آخری بات آپ سے کہہ کے ودا لیتا ہوں کہ زکوٰۃ چھپ کے دیں یا کھل کے، چھپ کے دینے کی بھی حکمت ہے، کھل کے دینے کی بھی حکمت ہے۔ قرآن میں سر و علانیہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، چاہے آپ چھپ کے دیں یا زکوٰۃ کھل کے دیں۔ میرے نزدیک زکوٰۃ کھل کے دی جانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کوئی تاوان نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جس سے کوئی انسان شرم کھائے، بلکہ زکوٰۃ مالداروں میں غریبوں کا حق ہے
اور حقدار کو کھل کر ہی پہنچ جانا چاہیے۔ تو یہ باتیں ہیں محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اگر میں یا آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ضرور دیں، ورنہ کل قیامت کے دن ہمارا یہ مال ہمارے ہی گردنوں پیٹھوں پہلوؤں پر ڈالا جائے گا اور ہم سے کہا جائے گا لو یہ تمہارا مال ہے جو تم سمیٹ کے رکھتے تھے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔